ایک بہت بڑی تعداد جو کہ بنو اور ڈی آئی خان ایئرپورٹ جب فنکشنل تھا تو اس سے مستفید ہو رہی تھی، لیکن ان دونوں ایئرپورٹ کو نان فنکشنل کر دیا گیا ہے، اور اس سے ان اضلاع کو، اگر میں کہوں کہ بنو، ڈی آئی خان، لکی، مروت، ٹانگ، کافی بڑی تعداد جو ان کے لوگوں کی وہ ابھی بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت ان دو ایئرپورٹ کو نہ صرف فنکشنل کرے بلکہ ان کو انٹرنیشنلی اپ گریڈ کر دے، کیونکہ ماضی میں یہ ہو چکا تھا، اعلانات ہو چکے تھے، لیکن اب اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور جناب اسپیکر، اس فلور پہ میں یہ جو معاملہ ہے، میں مختلف ٹولز آف دا پارلیمنٹ میں نے یوز کیے تھرو کالنگ اٹینشن ٹو ڈفرینٹ موشنز اور کویسچنز، اور یہاں پہ مجھے مختلف جوابات دیے گئے تھے۔ ایک جواب دیا تھا کہ ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزن، متعلقہ سوال پوچھیں نا، ضمنی سوال ہے یہ آپ کا، دیکھیں ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزن بند ہے۔ بعض کہا گیا کہ خسارہ میں جا رہے ہیں، یہ روٹس تو اس لیے بند کیا گیا، تو کیا پیا یہ کہ خسارہ ختم ہو گیا جو روٹس کو؟ صحیح جی۔ اور ایک سوال کا جواب مجھے یہ بھی دیا گیا کہ یہاں پہ موٹر وے بننے جا رہی ہے، اس لیے ایئرپورٹ کی ضرورت نہیں، تو موٹر وے تو سوات کی طرف بھی بن گئی ہے، اچھی بات ہے کہ وہاں پہ فنکشنل ہو گیا، تو یہ کب فنکشنل ہو گئے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ جی غلام سرور صاحب، اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان اور وہاں سے پھر جوب بھی فلائٹ جاتی تھی، وہ بھی بڑا بلوچستان کے جو وہ اضلاع تھے اس کے لیے بہت اچھا تھا، تو اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ بھی کب شروع ہوگی، اس لیے کہ کافی عرصہ چلتی رہی ہے، اور ہمارا وہ جو ہے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے پورے ایک۔ جناب اسپیکر، جو اچھی خبر ہے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے جی کہ 17 سال سیدو شریف سوات کے آپریشنز بند رہے، بوجہ لا لیسنس کے بند رہے، بوجہ دہشت گردی کے بند رہے، اور 17 سال بعد ہم سوات سیدو شریف کے آپریشنز شروع کیے ہیں، اور یقیناً اگر ڈی آئی خان بند ہوا ہے تو اس کی وجہ بھی بڑی واضح ہے کہ وہاں بھی امن و امان کی صورتحال اس علاقے میں ٹھیک نہیں تھی اور وہ روٹ وائبل بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جس طرح آپ نے فرمایا کہ یقیناً ہم کنسیڈر کر رہے ہیں، بلکہ کل ہی اس پہ ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے کہ ڈی آئی خان کے ایئرپورٹ کو اپ گریڈ بھی کیا جائے اور ڈی آئی خان کے لیے ڈومیسٹک آپریشنز بھی شروع کیے جائیں، اور یقیناً کنسیڈریشن میں یوب بھی شامل ہے، تو اس پہ ہم غور کر رہے ہیں اور عنقریب ہم اس پہ آپریشنز شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی اگلا سوال ہے جی جناب محمد افضل کھوکر صاحب، موجود نہیں ہیں، اور اگلا سوال ہے جی محترمہ شازیہ مری صاحبہ کا۔ سوال نمبر بتائیں۔ کویشچن نمبر 34۔ جی جواب جائے، ضمنی سوال پوچھیے۔ جی میرا سوال جو تھا وہ ایویشن ڈویژن سے تھا، اور یہ جو سول ایویشن کا میٹر چل رہا تھا، جو پائلٹس کا ایشو تھا، یہ تمام چیزیں، اس حوالے سے جو پاکستان پر پابندیاں لگائی جا رہی تھیں انٹرنیشنل سطح پر، اس کے حوالے سے میرا کویشچن تھا۔ سر میرے سوال کے جواب میں ایک قسم کی ایڈمیشن ہے سول ایویشن کی جانب سے، ایویشن ڈویژن کی جانب سے، اور سوال کو اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اس کی ایک شق ہے بی، اور اس میں لکھا ہے کہ دی اونلی ریسٹرکشن امپوزڈ by ICAO was that PCAA suspends the issuance of new pilot licenses. It is expected that this restriction will be removed after validation audit in July 2021. ہم نے سر اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ نے جس طریقے سے پائلٹس کا ایشو ہینڈل کیا ہے، پوری دنیا میں ہماری جگ ہسائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پائلٹس کی ریپیوٹیشن، ہمارے نیشنل کیریئر کی ریپیوٹیشن، ہمارے وہ پائلٹس جو پی آئی اے میں نہیں بلکہ ایئر لائنز میں کام کرتے تھے، ان کی ریپیوٹیشن کو نقصان پہنچا ہے۔ ایز اے کنٹری ہمارا بہت بڑا لاس ہوا ہے۔ آج اس سوال کے جواب میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ رپورٹ ان کو موصول ہو چکی ہے، لیکن اس سے ہماری وہ بھرپائی نہیں ہوتی ہے، ہمارے نہ ادارے کی، نہ ملک کی، نہ پائلٹس کی ریپیوٹیشن پر کوئی ایسا اثر پڑتا ہے کہ جس کے لیے ہم خوش ہوں۔ تو میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ
خود مطمئن ہیں کہ آپ نے ایک رپورٹ دے دی اور اس سے جو تمام معاملات آپ کی اس سٹیٹمنٹ سے یہاں بگڑے تھے اور دیگر ایکشن سے بگڑے تھے وہ صحیح ہو جائیں گے؟ کیونکہ آج بھی نہ پی آئی اے نہ ہمارے پائلٹس کی وہ ریپوٹیشن بن سکی ہے جو ان کی سٹیٹمنٹ اور ان کے ایکشن سے پہلے تھی۔ جی جناب غلام سرور خان صاحب۔ سر، پہلی بات تو میں وضاحت کرنی چاہوں گا کہ جو میں نے کہا، جو رپورٹس مجھے دی گئی، جو پالیسی سٹیٹمنٹ میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس دی، میں آج بھی اس پہ قائم ہوں۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے اس ملک کی بہتری کے لیے، اپنے اس ادارے کی بہتری کے لیے، اپنے ملک کی نیک نامی کے لیے، چوری ہوتی رہے، ڈاکے پڑتے رہیں، غلط کام لیتے نہ لیں، جیسے ان کے لیڈر کہتے تھے، دیکھیں جی ہمیں چور کہتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہوگا، اداروں کو تباہ کیا ہوگا، انہیں برا کہنا ہوگا اور اس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ تو اگر ہم اصلاح کی طرف چل پڑے ہیں، ایک مریض ہے، کینسر پیشنٹ ہے، سوال کر لیجیے گا، جواب دوں گا، بیٹھ کے کراس ٹاک نہ کیجیے گا۔ آپس میں بات چیت نہ کریں، موقع دیں، آپ کو بھی موقع ملے گا سوال کرنے کا۔ جیسے جی ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اسے کینسر ہوتا ہے، ڈاکٹر ڈائگنوزس کے بعد کہتا ہے تمہارا کینسر ہے، اس کی سرجری ہوگی، اس کی کیمو ہوگی، اس کی ریڈیشن ہوگی، اس پروسیس، تکلیف دہ پروسیس سے تمہیں گزرنا ہوگا۔ آپ حوصلہ کر جائیں، آپ بریف کریں جی، بریف کرنے دیں، کر رہے ہیں آپ جواب دے دیں جی، سمپل جو انہوں نے پوچھا اس کا جواب دے دیں۔ جی میں جواب دے رہا ہوں، جی انہوں نے جس طرح کا سوال کیا ہے، انہیں جواب بھی اسی طرح کا چاہیے تھا، جو کہ دینا میرے فرض میں شامل تھا۔ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں جی۔ پی آئی اے میں 82 پائلٹ پروو ہو چکا ہے، 82 پائلٹس نے انفیئر مینز سے لائسنسز حاصل کیے ہیں، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ پر نوکری لی اور ان میں سال بھی مینشن ہے، دور بھی مینشن ہے کہ کس سال، کس دور حکومت میں جیلی ڈگری پہ انہیں نوکری دی گئی۔ ایسے لوگوں کا صرف 7 پائلٹ نہیں، وہ 17 پائلٹ ہیں، اور اس کے علاوہ 762 امپلائی، 762 امپلائیز آف پی آئی اے جیلی ڈگریوں پہ بھرتی کیے گئے، ان کے سال اور دور حکومت بھی مینشن ہے۔ تو اگر ہم نے ایکشن لے کے جیلی ڈگریوں والوں کو، جیلی لائسنسز والوں کو باہر کیا، تو اس میں ملک کی بدنامی کی یا ملک کی نیک نامی ہوئی؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے ریسٹرکشن آئی یو کے کی فلائٹس پہ یا یورپ کی فلائٹس پہ، تو یہ بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ صرف پائلٹ لائسنسز کی وجہ سے ریسٹرکشن نہیں آئی، اس کی ایک وجہ پی آئی اے کا وہ حادثہ بھی تھا کراچی کا، اس کی ایک وجہ کچھ سیفٹی آبجیکشنز اس سے پہلے بھی چل رہے تھے، کچھ کی ریموول ہوئی تھی، کچھ سیفٹی آبزرویشنز پینڈنگ تھیں، اس سے پہلے بھی یورپ کی فلائٹ سسپینڈ ہوئی تھی، یہ اسی کا حصہ تھا، لیکن لائسنسز کے ایشوز کو ایک مین ایشو بنا لیا گیا۔ تو اب اس کا سدباب بھی ہم نے کر لیا ہے کہ لائسنسنگ اتھارٹی کے لوگوں کو ان کی سسپینشن ہوئی، ڈسمسل ہوئی، ان کے خلاف کرمنل ایکشن ہوا، ان کے خلاف ایف آئی آرز کٹیں، وہ آج پابند سلاسل ہیں، یہ ایکشن بھی ہم نے لیا، اور جتنی آبزرویشنز تھی وہ بھی ہم نے دور کی۔ اور صرف یہ نہیں، اب ہم نے یو کے سول ایویشن اتھارٹی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ اب ہمارے لائسنسز ان کی زیر نگرانی،
اس کا کورس، اس کے پیپر، اس کے ٹیسٹ سارے یو کے اتھارٹیز ہم اسے آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اسے زیادہ کریڈیبل بنانے کے لیے اپنے لوگوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، اور یو کے اتھارٹیز کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ، بالکل ایک فیئر طریقہ، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لائسنسز جاری ہوں گے۔ ہم نے ساری آبزرویشنز اکاؤ کی دور کر دی ہیں، ان کی ویریفیکیشن کے لیے اکاؤ کے وفد نے آڈٹ کے لیے، ویریفیکیشن کے لیے، ویلیڈیشن کے لیے 5 جولائی 2021 کا شیڈول دیا ہے، 5 سے 15 تک رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ریسٹرکشنز دور ہوں گی، اور پی آئی اے ان گلوری ڈیز میں جائے گی، 60s میں جائے گی، 70s میں جائے گی، 80s میں جائے گی۔ جی جناب صلاح الدین ایوبی صاحب۔